الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز سامعین اعزام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہ منظر جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں بڑی خوشی اور مسرت کا لمحہ ہے، جہاں میرے برادر مکرم حضرت مولانا الحاج حافظ محمد ذکی الدین صاحب راہ حسانی سیوان نبی نور اللہ مرحبا، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ اس علاقے کے اندر حضرت کو کون نہیں جانتا اور کون یاد نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر، اس علاقے کے اندر سب سے زیادہ متعارف رہے اور آپ کی بڑی خدمات رہی، اور اس علاقے میں علاقے قطب اللہ کے اندر حضرت کی بہت بڑی خدمات رہی۔ برادر مکرم، اس علاقے کے اندر سب سے پہلے آپ کا آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ شب برات، شب معراج، ان راتوں کے اندر اس علاقے کے اندر آپ کو بحیثیت مقرر مدعو کیا جاتا تھا، جس میں سب سے زیادہ اس کالونی کے علاقے کے اندر مساجد میں آپ کے خطابات ہوا کرتے ہیں۔ اس علاقے میں جہاں لوگوں نے آپ کے بعض و خطاب کو پسند فرمایا تو ہر بار، ہر سال آپ کو مدعو کیا، اور اسی کے پیش نظر برادر مکرم نے دیکھا کہ یہ سلم علاقہ ہے، جہاں مسلمان تو آباد ہیں لیکن دین سے ناواقف ہیں، جس کی بنا پر حضرت نے فیصلہ فرمایا، پھر اس کے بعد ارادہ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اس علاقے کے اندر ایک ادارہ قائم کرنے کا آپ نے جو ہے ارادہ کیا اور ادارے کو قائم فرمایا، جو آپ ہم جانتے ہیں کہ اس کا نام دارالعلوم ابراہیمیہ ہے۔ 2003 کے اندر آپ نے اس ادارے کا قیام فرمایا، اور اسی طرح لگ بھگ 18 سال کی مدت کے اندر تقریباً 40 سے 45 طلباء تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر کے وہاں سے فراغت حاصل کی۔ اس درمیان میں علاقے قطب اللہ پور کے اندر جو حیدرآباد یعنی تلنگانہ اور آندھرا کی سب سے بڑی تنظیم، جس کو جمعیت العلماء کہا جاتا ہے، اس کو اس علاقے کے اندر کوئی جانتا نہیں تھا۔ آپ نے اس کو اس علاقے کے اندر لا کر اس کا تعارف پیش کیا، لوگوں کے درمیان میں اس کا تعارف پیش کر کے لوگوں کو جوڑنے اور آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ کر اس کی خدمت کرنے کا کام انجام دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت جو اچانک مجھے اس بات کی اطلاع اسٹیج پر آنے کے بعد دی گئی ہے، اس لیے کہ میں نے کچھ سوچا نہیں ہے، لیکن جو بات میرے دل کے اندر ہے وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں، اگرچہ کہ میرے بات کرنے کا لہجہ اور طریقہ جس انداز میں ہونا چاہیے وہ انداز میرے پاس موجود نہیں۔ آپ اور میں اور یہاں اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام بھی جانتے ہیں کہ میں صرف حافظ قرآن ہوں، عالم نہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا حافظ محمد ذکی الدین صاحب راہ حسانی سیوان نگری کی اس علاقے کے اندر بڑی خدمات رہی ہیں، اور لوگوں نے سراہا ہے اور لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ آج بھی اکثر و بیشتر کہیں جلسہ جلوس ہوتا ہے تو ایسے موقع پر لوگ وہاں اگر ہم موجود ہوتے ہیں تو لوگ سوال کرتے اور یاد کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ کے برادر مکرم ہمیں یاد آتے ہیں۔ ان کا ایک انداز تھا، ایک طریقہ کار تھا، انہوں نے دن کو دن نہیں دیکھا اور رات کو رات نہیں سمجھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ہمارے دارالعلوم ابراہیمیہ کے اندر رات کے 2 بجے کے اندر ایک صاحب آئے اور آ کر میرے دروازہ کھٹکھٹایا
تو آپ بلا مبالغہ نیند سے بیدار ہو کر ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ جو ہے اٹھے اور ان کو آپ مدرسے کے اندر بلایا اور بٹھایا، ان کی کیا پریشانی ہے اور کیا مصیبت ہے ان کو پوری طرح اطمینان کے ساتھ سنے اور کہا کہ اطمینان سے رہو، آپ کی پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، حتی الامکان جہاں تک ہو سکے گا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہ کہہ کر ان کو جو ہے رات کے 2 بجے واپس گھر کو بھیج دیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ آپ نے دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، بلکہ ہر وقت دین کی خدمت کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے آپ جو ہے پیش رہے۔ اس علاقے کے اندر باکمال شخصیت تھی، بے مثال خطیب تھے، جو سنتا تھا وہ سنتا ہی رہ جاتا تھا، ایک بار سنتا تو دوبارہ ان کو بلانا لازمی ہو۔ اس انداز میں برادر مکرم رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے کے اندر بڑی محنتیں اور مشقتیں آپ نے کی۔ اس علاقے کے اندر جو ہے سب سے زیادہ دین کو پھیلانے میں اور دین کو عام کرنے میں جلسے جلوس کے انعقاد ہر وقت لایا کرتے تھے، جو کثرت کے ساتھ جو ہے جلسے ہوا کرتے تھے، لیکن وہ رونقیں اور وہ کیفیات اس وقت ختم ہو چکی ہیں۔ جہاں مدارس قائم ہیں، جہاں تنظیمیں قائم ہیں، وہیں مدارس کے جلسے، وہیں تنظیم کے جلسے ہوا کرتے ہیں۔ ان چیزوں میں ان کا خلا پورا کرنا آج کے اس دور کے اندر بہت ہی مشکل نہیں بلکہ ناممکن۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بڑی خدمات رہی برادر مکرم کی، اور جس طرح آپ نے آج بھی ان کو یاد رکھا ہے، امید کہ ان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں گے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا فرمائیں گے۔ بہرحال آج اس علاقے کے اندر جو آپ اس مدرسے کا جو سالانہ جلسے کے اندر آپ تشریف فرما ہے، اس علاقے میں سورارم مطالعہ گلچے کے علاقے میں آپ وہاں جو ہے وعظ و خطاب کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہاں یہ ادارہ قائم تھا، پہلے ہی سے یہ ادارہ قائم تھا، لیکن اس کے بعد اس کی باغ ڈور آپ کے ذمہ داری پر اور آپ پر ڈالی گئی، تو آپ نے بے حد اس کو بغیر چوں چرا کے آپ نے اس کو قبول فرما لیا، اور اس کے بعد اس کو پروان چڑھانے کی بڑی کوششیں کی گئی۔ اسی زمانے کے اندر جو ہے اس مدرسے کے اندر طالبات پڑھا کرتی تھی، بہت ساری طالبات ایسے ہیں جو اس مدرسے سے فارغ بھی ہوئی، درس کا آغاز بھی آپ کی زندگی حیات کے اندر ہوا۔ پھر الحمدللہ آج بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے، یہ سن کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج اسی مدرسے سے جہاں درس کا آغاز ہوا تھا اور آج اسی درس کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اور اس سے طالبات فارغ ہو رہی ہیں۔ یہ آپ کی خدمات کا ثمرہ ہے، اور ان کے پیچھے اس مدرسے میں کام کرنے والے اساتذہ کرام کی محنتیں ہیں، جو آج اس موقع پر اور اس علاقے کے اندر جو ہے متعارف کر کے لوگوں کے درمیان میں پیش۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بے حق قبول فرمائے، اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت والا کی جو ہے خدمات کو سراہتے ہوئے اور ان کے طور و طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پاس کوئی اور الفاظ نہیں ہے جس کو میں اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، بس آپ حضرات سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ میرے برادر مکرم مولانا راہی صاحب کو جس طرح آپ نے ہمیشہ یاد رکھا ہے، یاد کرتے ہوئے جہاں یاد آ جائے وہیں آپ ان کے لیے تھوڑا سا احسان ثواب کر دیں یا ان کے لیے دعا نکال دیں اپنی زبان سے، تو یہ میرے لیے اور میرے برادر مکرم کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں حکم دیا گیا میں حکم کے مطابق کھڑا رہا، جو کچھ باتیں کہی گئی اس میں لغزشیں کوتاہی ہوئی تو میں حضرات علماء کرام سے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اصلاح فرما دے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔